اس کے علاوہ کچھ اور پینڈنگ ایشوز ہیں. ابھی تک میرا یہ تیسرا ٹرم ہے پارلیمنٹ میں تو نہیں دیکھا کہ 3 مہینے شاید میرے خیال میں ہو گئے ہیں جب سے ہم نے اوتھ لیا ہے, تو اتنے مہینے ہو گئے ابھی تک اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بنی. اچھا, آپ کو بھی اس کا علم ہے, سب کو علم ہے کہ قائمہ کمیٹیاں, اسٹینڈنگ کمیٹی پارلیمنٹ کی آئیز اینڈ ایئرس ہیں. اگر قائمہ کمیٹی نہیں ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ ہے لیکن اپاہج ہے, کیونکہ اس کے لاء کا کام, اس کے فارن افیئرس کا کام, انٹرنل سیکورٹی کا کام, فائنانس کا کام, ایگریکلچر کا کام. ابھی کل آپ نے دیکھا ہوگا پورا ایوان میں پورا دن ہم سب ہمارے لوگ جو ہیں وہ کسانوں کا رونا روتے رہے کہ جو کسانوں کے ساتھ ابھی گندم اسکینڈل میں ہوا ہے. تو ان چیزوں کو کدھر آپ نے حل کرنا ہے؟ کل بار بار یہ بات ہو رہی تھی کہ اس کو آپ ایگریکلچر کی فوڈ سیکورٹی کی کمیٹی میں بیچے, تو کدھر ہے کمیٹی کو, آپ بھی کہتا پتہ کریں کدھر. تو ان چیزوں پہ ڈسکشن ہوئی ہے. اور ایک بات میں نے ان کو کی ہے اس کمیٹی میں کہ پہلے ہی کافی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, تو اگر آپ نے سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ سے ہم نے کوئی کام لینا ہے تو کم از کم ادھر تو بیٹھ کے کوئی مسائل کا حل نکالو. تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے, ہم سے ہمارا مینڈیٹ چھین لیا گیا. ہمارے لیڈر کے ساتھ جو کل آپ نے جو پکچرز دیکھی ہیں, وہ تو یہ پکچر جو نکال رہے تھے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے, ان کے گلے پڑ گئی ہیں کہ آپ نے امت کے اتنے بڑے لیڈر کو 6x8 ہے, پتہ نہیں کیا اس میں آپ نے رکھا ہوا ہے, پیچھے اس کی واش روم ہے, ساتھ میں اس کا سنک ہے, اتنا بڑا آدمی ہے, اور یہ اس کی بیڈنگ ہے, اور ساتھ میں اس کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, پیچھے اس کی جائے نماز ہے. یہ کسی بھی لیڈر کے ساتھ ہو, کسی سیاسی کارکن کے ساتھ ہو, وہ برا ہے. میرے ساتھ تو ہوا ہے, شہریار افریدی کے ساتھ بھی ہوا ہے, ہم ڈیتھ سیل میں تھے, لیکن کم از کم خان صاحب سابق وزیر اعظم ہے, اس کو اپنے دہشت گرد کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. شرم آتی ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں 50 سال میں کچھ نہیں سیکھا. اسی اڈیالہ سے نکال کے ہم نے بھٹو کو پھانسی چڑھایا, اور اسی اڈیالہ میں اب عمران خان کو آپ نے ڈالا ہے, اور اس طریقے سے رکھ رہے ہیں جیسے کہ خدا نخواستہ عمران خان دہشت گرد ہے. اچھا, یہ اس کا پارلیمان کی حد تک اگر بات کی جائے تو ایک کوئی مثبت پیش رفت بھی ہوگی, بہتری کی طرف بڑھا جا سکتا ہے اس سے؟ یار 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ اصل مدعے پر, کیونکہ ہمارے وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ شب مت کرو, شل تالو بولو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. تو بات یہ ہے کہ 2 چیزوں کا فیصلہ ہونا ہے, اسیران کی رہائی انکلوڈنگ خان صاحب, دوسرا مینڈیٹ کی واپسی. جب تک اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا نا, یہ ایسے ہی کاسمیٹکس ہیں. تو پھر یہ اندر آپ کینسر زدہ ہوں اور اوپر آپ نے سرخ پاؤڈر کیا ہو, پہلے کینسر کا تو علاج کریں, پہلے اس کا تو فیصلہ کریں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو بیٹھے ہیں سیٹ بھی جیتے ہیں کہ نہیں. لیکن تو پھر ایسے میں کل کی میٹنگ پھر کیوں کی گئی؟ اگر اتنا ڈفرینس ہے, وہ پہلے کرے پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھیں. پارلیمنٹ کے لیے ضروری ہے, جس طرح گاڑی کے 4 ٹائر ہوتے ہیں اور ٹائروں میں ہوا نہ ہو تو 50 کروڑ کی گاڑی بھی کھڑی ہوگی. تو یہ پارلیمنٹ کی گاڑی کو اگر آپ نے چلانا ہے تو اس کی ٹائریں ہیں وہ کمیٹی ہیں, کمیٹیوں میں تو ہوا بھریں, کچھ تو کام چل پڑے. آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے اس تناظر میں؟ فیسیلیٹیٹ اس صورت میں کریں گے اگر عمران خان صاحب اسیران کی رہائی ہوگی, اور اگر مینڈیٹ کی واپسی پہ اس سے حاصل گفتگو ہوگی. سر, یہ فیسیلیٹیٹ ہی کیا گیا ہے نا. کل آپ نے کہا کہ بجٹ کے حوالے سے کٹ موشنز کے معاملات پہ ہم نہیں, ہر میٹنگ سے پہلے یہ ہمیشہ سے پچھلے 50-60 سال سے طریقہ کار رہا ہے کہ ہر سیشن سے پہلے تمام پارلیمنٹری لیڈرز اور چیف وپ صاحبان اور سینئر لیڈرشپ بیٹھتی ہے کہ اس سیشن میں ہم نے کتنی چھٹیاں کرنی ہیں, اس میں کون کون سے بل آنے ہیں, یہ وہ روٹین کے معاملات ہیں. لیکن اگر آپ فیسیلیٹیشن کہتے ہیں تو اس کی ایک ہی شرط ہے, عمران خان اسیران کی رہائی, مینڈیٹ کی واپسی, اس سے تیسری بات ہی کوئی نہیں. تھینک یو سر.